إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ کام جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس عنوان پر اب تک 8 خطبے ہو چکے ہیں اور 23 باتیں 20 پر 3 کام ایسے بتائے گئے ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے کا آج یہ 9واں خطبہ ہے اور 24واں کام، 24ویں بات جس سے ہم اور آپ کو بچنا ضروری ہے وہ ہے غلو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی معاملے میں حد سے آگے نکل جانا، حد سے آگے نکل جانے کو غلو کہتے ہیں۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ کے اندر ہے تو جائز ہے، وہ لمٹ کے باہر گئے تو غلو ہو جاتا ہے۔ کسی سے نفرت کرتا ہے، نفرت کرنے کا اختیار ہے کسی مسئلے میں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ غلو ہے۔ دین میں بھی غلو حرام ہے، دین میں بھی غلو سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا، یہ معتدل امت ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ افراط کہتے ہیں بہت زیادہ آگے نکل جانا، تفریط کہتے ہیں بہت زیادہ پیچھے رہ جانا۔ تو نہ ہم کو پیچھے رہنے کی ضرورت ہے نہ آگے رہنے کی ضرورت۔ جو لمٹ ہے، جو دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر ہم کو رہنا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا، ایک معتدل امت بنایا ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہے۔
پچھلی قومیں جو گمراہ ہوئیں اس کے بہت سارے اسباب تھے، جس میں سے ایک سبب یہ تھا کہ وہ لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہو گئے۔ بعض لوگ کسی محبت میں آگے نکل گئے اور بعض لوگ نفرت کر کے نبیوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، لوگوں دین میں غلو کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے دین میں غلو کیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہلک المتنطعون، متنطعون کہتے ہیں کسی بھی چیز میں آگے نکل جانا، چاہے وہ عبادت ہی کا معاملہ ہو۔ عبادت میں بھی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ سے آگے گئے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اسی مقام پر ان کو رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لوگوں نے ان کی محبتوں میں غلو کا معاملہ اپنایا، جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میری امت بھی پچھلی امتوں کی طرح سے میری محبت میں غلو نہ کرے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں میرے بارے میں تم غلو نہیں کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے عبداللہ کہو، رسول کہو، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو۔ لیکن یہ امت نبی کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئی۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے اور محبت میں غلو کے شکار ہوئے، آپ کا مقام اللہ سے بڑھا دیا۔ کہا توحید کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں لوگوں نے غلو کیا تو کہا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یہ غلو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کیا تو کیا کہا، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، آپ اگر چاہیں تو سب کام ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو لوگوں کا بیڑا پار کر دیں، آپ چاہیں تو سب کو جنت میں پہنچا دیں، آپ غیب کا اور حاضر کا علم رکھتے ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت رواں ہیں۔ یہ نبی کی محبت میں غلو ہے۔ کسی بھی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، مشکل کشا، حاجت روا، غیب کا علم رکھنے والا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلو کیا۔ لوگ عبادات میں غلو کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ دونوں کھمبوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی بندھی ہے مسجد میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ حضرت زینب کی رسی ہے۔ کہا مسجد میں کیوں باندھا گیا؟ کہا وہ رات میں عبادت بہت کرتی ہیں اور جب وہ تھک جاتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو رسی پر ٹیک لگا کر کے نماز پڑھتی رہتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ رسی کو کھول دو اور زینب سے کہو کہ جب تک نشاط ہے عبادت کریں اور جب تھک جائیں اور نیند کا غلبہ ہو جائے تو جا کے سو جایا کریں، اس لیے کہ سونا بھی عبادت ہے۔ تو نماز میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہیں اور آپ نے جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں لانے کا حکم دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اتنی چھوٹی کنکری دی جو 2 انگلیوں کے درمیان پکڑی جا سکتی تھی، یعنی چنے اور مٹر کے برابر۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کنکریاں صحیح اور درست ہیں، یہی کنکریاں صحیح اور درست ہیں جمرات کو مارنے کے لیے، یعنی بڑے پتھروں کا استعمال کرنا، جوتے اور چپل کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے غلو کیا، جب وہاں جاتے ہیں اور جمرات کو مارتے ہیں۔ جمرات ایک شعار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو مار رہے ہیں۔ بعض لوگ جوتے نکال کر مارتے ہیں، چپل نکال کر مارتے ہیں، بڑے بڑے پتھروں سے مارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہلک المتنطعون، غلو کرنے والے، تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں غلو کرنے سے منع کیا۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بار اپنے ہاتھوں کو، چہروں کو، پیر کو دھو، ایک بار، اگر مناسب ہو 2 بار بھی دھو سکتے ہیں، لیکن زیادہ میکزیمم 3 بار، 3 بار سے زیادہ نہیں دھو سکتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ وہ وضو جس کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نے غلو کرنے سے منع کیا، کہا 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی وضو کرتا ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس نے سرکشی کی، وہ آگے بڑھا، نبی کی سنت کا انکار کیا۔ وضو جیسی چیز میں غلو کرنا درست نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہم سمندر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں ہم غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، کیا وہاں بھی پانی کا استعمال زیادہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ جو دھونے کا حکم دیا وہ قناعت کی وجہ سے، پانی کمی کی وجہ سے۔ کہا اللہ کے رسول ہم سمندر پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں بھی ایسے، کہا وہاں بھی ایسے ہی کرنا، باقی پانی کو چھوڑ دو، غلو نہیں کرنا، وضو میں بھی غلو نہیں کرنا ہے، وہ وضو جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تھے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں ہے، اس نے اپنے آپ پر سختی کر لی۔ ہمارے نبی نے پوچھا دوران خطبہ کہ وہ کون ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول وہ فلاں شخص ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، دھوپ میں رہے گا، کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بولو اندر آئے۔ اندر آیا، ہمارے نبی نے کہا کہ تم دھوپ میں کیوں کھڑے ہو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا، میں دھوپ میں رہوں گا، میں سواری کا استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دھوپ سے چھاؤں میں آ جاؤ، کھڑے مت رہو، بیٹھ جاؤ، سواری کا استعمال کرو۔ یہ ساری چیزیں غلو میں داخل ہیں۔ بہت سارے لوگ تپسیاؤں کو، بہت سارے لوگ مصیبتوں کو عبادت سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، پیارے نبی نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، کمزوری ہے، بوڑھے ہو گئے ہو، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر، آپ بیمار ہیں، آپ چارپائی پر پڑھ لو، یہ سہولت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں، ایک پیر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کس نے کہا آپ کو؟ اور بیوقوف عوام کیا سمجھتی ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا ولی ہے۔ ولی نہیں، وہ شیطان ہے، اس نے دین میں غلو کیا، نبی کی سنتوں کی مخالفت کی۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ دین میں غلو ہے۔ دین تپسیاؤں کا نام نہیں ہے، دین اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کے متعلق فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابی نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ صحابی نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ شخص جو سوال کر رہا تھا؟ صحابی رسول نے کہا حضور میں سوال کر رہا تھا۔ کہا آپ نے اگر میں نام کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تم کو ہر سال حج فرض کرنا پڑتا اور تم کہیں نہیں کر سکتے تھے۔
تو کچھ لوگ دین کے معاملے میں سوال کر کے غلو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دعا میں غلو کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگ لینا، اے اللہ ہماری زندگی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بہتر بنا دے، قبر کے سوال و جواب کو آسان کر دے، محشر کی تپش سے حفاظت فرما، جنت نصیب فرما، جہنم کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، بس کافی ہے۔ لیکن انسان دعا میں غلو کرتا ہے، ایک ایک گھنٹے تک دعا کرتا ہے، اور دعا میں اس کو جو چیز چاہیے خاص چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ ارے بھئی آپ کو سواری کی ضرورت ہے، اے اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں مجھے مرسیڈیز چاہیے، مجھے BMW چاہیے۔ غلط ہے، غلط ہے۔ بہت سارے لوگ دعا میں غلو کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بھی، آخرت کے معاملے میں بھی۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا دعا کر رہا ہے، اور دعا کے درمیان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو تیرے عرش کی طرف جو سفید محل ہے وہ مجھے عطا کرنا۔ صحابی نے دیکھا، کہا بیٹا اللہ سے سفید محل مانگ رہا ہے، وہ بھی اللہ کے داہنی طرف۔ کہا بیٹا یہ سب غلو ہے، یہ سب غلو ہے، اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بہت سارے لوگ دعا میں غلو کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو بیکار کی چیزیں ہیں، ہمیں ان کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بس ہمیں ہماری ضرورت ہے، اے اللہ زندگی، اس سے بہتر دعا کیا ہوگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سب سے مقدس سرزمین ہے، مقدس جگہ پر ہیں، اور رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ہیں۔ اس وقت آپ نے اس دعا کا اہتمام کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر بنا دے، آخرت کو بہتر بنا دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بس اور کیا چاہیے؟ دنیا بہتر ہو گئی، جنت مل گئی، آخرت کے عذاب سے بچ گئے، بس اور کیا چاہیے؟ لیکن انسان کی عادت ہے وہ کریت کریت کر کے دعا میں بھی غلو کرتا ہے۔ دعا میں غلو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دعوت دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ بھی غلو سے کام لیتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بتا دینا، اتنی بڑی جماعت ہے ہمارے سامنے، اتنی بڑی جماعت ہے، ہزاروں کی تعداد میں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، کالے گورے، ہر کوئی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دین کی باتیں بتا دینا۔ اگر آپ مانیں گے الحمدللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ نہیں مانیں گے تو مجھے یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ میں آپ کو زبردستی منواؤں۔ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا، نبی کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، انت مذکر آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں کہ زبردستی اپنی بات منوائیں۔ اور اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنی بات بتا دیں، بتانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ بعض لوگ غلو کرتے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں مانا تو دشمنی کر لیتے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں مانا تو دعوت و تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے نبی دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن پر ماننے والے، جن کو ایمان لانے والے، جن پر بہت لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ بعض نبی ہیں جن کے ساتھ چند لوگ ہیں، بعض نبی کو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک یا دو لوگ تھے، کچھ نبی کو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو وہ نبی جن کے اوپر کوئی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، کیا انہوں نے دعوت کا حق نہیں ادا کیا؟ ادا کیا، ان کو ان کا ثواب مل گیا۔ کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، دین کی باتیں آپ جانتے ہیں، آپ کے جذبات کی، آپ کے تڑپ کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو بتانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان الجھ جاتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، مناظرے کا چیلنج، یہ سب آپ کا کام نہیں ہے۔
آپ صحیح سے بات بتا دیں، کوئی مانتا ہے اچھی بات ہے، نہیں مانتا ہے آپ کو ثواب مل گیا۔ بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، گالی گلوج نہ کریں، مناظرے کا، مباہلے کا چیلنج نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ لوگ غلو کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا ہے، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تبشروا، لوگوں آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہ پیدا کرو۔ بشروا ولا تبشروا، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کے اوپر نفرت نہ، بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، لوگوں کے اندر نفرت نہ پیدا کرو۔ سختی کرنے سے انسان متشدد ہو جاتا ہے، سختی کرنے سے انسان دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو محبت سے سمجھاتے تھے، اخلاق سے سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں ایک شخص نے آ کر کے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بلایا، کہا دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی مسجد میں ایسی حرکت کرے، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دینے والے بنو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہ پیدا کرو۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کریں، لوگوں کو بشارتیں سنائیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، سختیاں کرنے سے پرہیز کریں۔ بتانا ہمارا کام ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا، دل میں بیٹھا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، 25ویں چیز جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، بے گناہ لوگوں کے اوپر تہمت لگانا۔ آپ کو کسی سے دشمنی ہو گئی، آپ نے اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیا۔ شوہر نے بیوی کو ناپسند کیا، بیوی کے اوپر الزام لگا دیا۔ بیوی نے شوہر کو ناپسند کیا، شوہر کے اوپر الزام لگا دیا۔ یہ غلط ہے۔ اتہام، تہمت لگانا، کسی کو گنہگار ثابت کرنا جبکہ وہ گنہگار نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 گناہوں کا تذکرہ کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں سے ایک یہ بھی ہے بے گناہ خواتین پر، مومنہ، محسنہ، اللہ والی، بھولی بھالی، نیک خواتین پر الزام لگانا۔ آپ کو آپ کی بیوی پسند نہیں ہے، آپ طلاق دے دیجئے، مسئلہ ختم۔ بیوی ہے، اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے، خلا لے لے، شرعی اعتبار سے اس کو حق ہے، لیکن الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے اس کے اوپر الزام لگا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر اتہام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اولئک ھم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کتنے گواہ پیش کریں؟ 4 گواہ۔ اگر 4 گواہ نہیں پیش کریں گے تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ لوگ فاسق لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ایک اور آیت میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ الزام لگاتے ہیں، اتہام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، بھولی بھالی عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عورتوں کے اوپر الزام لگانا، کسی کی بیٹی کے اوپر الزام لگا دینا، کسی کی بہو کے اوپر الزام لگا دینا،
کسی کی ماں کے کسی کی بہن کے اوپر الزام لگا دینا غلط ہے، لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے، پہلے بھی چلتا رہا، آج بھی چلتا رہا۔ پاک دامن عورتوں کو بدنام کرنا، ارے لوگوں نے مریم کو نہیں چھوڑا۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کے تعلق سے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، حضرت مریم کو جب بچہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لوگوں نے کہا کہ مریم کے یوسف نجار سے غلط تعلقات تھے۔ اللہ اکبر! لوگوں نے ایسی پاکیزہ عورتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، احسنت فرجہا، مریم وہ ہیں جنہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ لوگوں نے مریم کو نہیں چھوڑا، الزام لگایا کہ یوسف نجار کے ساتھ ان کے غلط تعلقات تھے اور عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ حرام ہے۔ لوگوں نے کس کو چھوڑا؟ ہمیں تمہیں کیا چھوڑیں گے؟ میرے بھائیوں، اور آگے بڑھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی، بانفیس بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی تہمت لگایا گیا۔ آپ ایک میدان میں ایک جنگ میں گئے تھے، واپس آ رہے تھے، آپ نے قیام کیا، واپسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کام کے لیے گئی تھیں، قافلہ روانہ ہو گیا، ہودج کو اونٹ پر رکھا گیا، لوگوں کو معلوم نہیں پڑا کہ اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں، قافلہ جا چکا تھا، اسی جگہ پر بیٹھ گئیں، نیند لگ گئی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ جنگ میں ہمیشہ پیچھے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قافلے کے چلے جانے کے بعد یہ واپس آئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہیں۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، دیکھتے ہی پہچان گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس صرف اتنی بات کہی تھی، اپنے اونٹ کو بیٹھایا، اماں عائشہ سوار ہوئیں، اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے صفوان ابن معطل چل رہے ہیں، اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ میرے بھائیوں، دشمن کو ایک موقع چاہیے، بدنام کرنے کے لیے ایک موقع چاہیے۔ منافقوں نے دیکھا صفوان ابن معطل اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ منافقین نے اعلان کر دیا حضرت عائشہ کے ناجائز تعلقات ہیں صفوان ابن معطل پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں جلدی منبر کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کی بیوی کے اوپر الزام لگایا گیا، میرے بھائیوں، دکھتی رگ پر انگلی رکھتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور آپ اسی پریشانی کے عالم میں آئے، منبر رسول پر قدم رکھا، صحابہ کرام سامنے موجود ہیں۔ آپ نے کہا دشمنوں کی دشمنی کی انتہا ہو گئی، ابھی تک لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے تھے، اب ان کی تکلیف سے ہماری گھر والیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا حضور اجازت دیجئے، کس ناہنجار نے آپ کی بیوی پر ایسا الزام لگایا ہے، اس کی گردن کاٹ کر میں آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں عمر نہیں، لوگ کہیں گے نبی اپنے ساتھیوں کا قتل کروانے لگا۔ میرے بھائیوں، یہ قوم کس کو چھوڑی ہے؟ حضرت مریم کو نہیں چھوڑی، حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں چھوڑی، ہماری تمہاری بہو بیٹیوں کو کیا چھوڑے گی؟ میرے بھائیوں، لوگوں کی حالت ہے، لوگوں کی عادت ہے، لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں، مردوں پر بھی الزام لگایا جاتا ہے، عورتوں پر بھی الزام لگایا جاتا ہے، کبھی کبھی واقعہ صحیح بھی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر واقعہ ایسا ہے تو اس کا سچویشن، اس کا حل بھی شریعت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام بلال بن امیہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے سامنے ساتھ میں دیکھ لیا، جس کے ساتھ دیکھا تھا ان کا نام شریک بن سہمہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سہمہ کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا۔
اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول میری بیوی کو میں نے شریک بن سہمہ کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو، اگر 4 گواہ پیش نہیں کرو گے تو تمہارے پیٹھ پر درے لگائے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضرت بلال بن امیہ نے کہا حضور یہ کیسا معاملہ ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے گا تو وہ 4 گواہ لانے جائے گا۔ حضور نے فرمایا بلال میں جانتا ہوں تم غیرت مند ہو، لیکن میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پاکیزہ عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر اتہام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر کسی عورت پر الزام لگایا گیا تو 4 گواہ پیش کرنا، پیش کرو گے تو ٹھیک، ورنہ تمہارے پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرت بلال پریشان ہوئے، کہا ایک تو میری بیوی کی عزت لٹ گئی، میری بیوی غلط ہے، دوسرے میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں، تیسرے میرے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے۔ اے اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری جس کو آیت لعان کہتے ہیں۔ ہر چیز کا حل اسلام میں ہے، اسلام کا مطالعہ کرو، صحیح علماء کے ساتھ بیٹھو، دین سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن امیہ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، آیت لعان اتری۔ آیت لعان کسے کہتے ہیں؟ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، قاضی بیٹھے گا، ایک طرف مرد کھڑا ہوگا، دوسری طرف عورت کھڑی ہوگی، مرد 4 مرتبہ قسم کھائے گا، کہے گا اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو فلاں آدمی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ اسی کو آیت لعان کہتے ہیں۔ اب مرد نے یہ قسم کھا لی، اب وہ بری ہو گیا۔ اب اگر عورت اقبال جرم کر لیتی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر وہ بھی اقبال جرم نہیں کرتی ہے بلکہ وہ بھی قسم کھاتی ہے، 4 مرتبہ قسم کھاتی ہے، اللہ کی قسم فلاں آدمی کے ساتھ میرے غلط تعلقات نہیں ہیں، 4 مرتبہ قسم کھائے گی، 5ویں مرتبہ کہے گی اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر وہ کر لیتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، شوہر بیوی دونوں الگ الگ کر دیے جائیں گے، یہ فیصلہ قاضی کرے گا، دونوں کو کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ بعد میں اس عورت کو جو بچہ پیدا ہوا، جو الزام لگایا تھا حضرت بلال بن امیہ نے، وہ صحیح اور درست تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت لعان نہ اتاری ہوتی تو میں اس کو سزا دیتا، لیکن وہ اپنے آپ کو سزا سے بچا لی۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے 26واں کام جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، حلالہ کرنا۔ حلالہ یہ ایک ملعون چیز ہے، لیکن جب لوگ سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں، جب کتاب اللہ کا علم نہیں رہ جاتا ہے تو ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ مقلدین جنہوں نے ائمہ کی تقلید کی ہے، یہ کام انہی کے یہاں ہے۔ آپ کو میں بتاتے چلوں، جب انسان مقلد ہو جاتا ہے تو اس کی عقل منجمد ہو جاتی ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں مقلد مت بنو، متبع سنت بنو، متبع سنت بنو۔ مقلد کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، مقلد اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ امام نے کہہ دیا کرنا ہے تو کرنا ہے، اب اس کو اپنی عقل کے استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو متبع سنت ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کو پڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن جو مقلد ہوتا ہے کہتا ہے قرآن کی آیت اپنی جگہ پر، حدیث اپنی جگہ پر، ہمارے امام نے جو سمجھا ہے وہی ہم کریں گے، اس کو مقلد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حلالہ مقلدین کے ہاں ہے۔ میرے بھائیوں ایک آدمی اپنی بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، غلطی کس نے کی؟ مرد نے کی۔
غصے میں آ کر طلاق دے دیا۔ اس کے بعد اپنے امام کے پاس گیا، قاضی کے پاس گیا، کہتا ہے اب تمہاری بیوی تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے، دوبارہ اس سے ملنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حلالہ کرنا۔ یہ ہے تقلید۔ جب نبی کی سنتوں کو ٹھکراؤ گے، جب قرآن کی آیتوں کو ٹھکراؤ گے، جب کتاب اللہ و سنت رسول سے دور ہوگے تو ایسی ہی گناہوں میں پڑو گے۔ ما احدث من قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ۔ جب کسی قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو وہاں سے سنت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں کرتا ہے، صاحب جبہ و دستار کرتے ہیں، جن کو لوگ مفتی جانتے ہیں، جن کو لوگ علامہ کہتے ہیں، جن کو لوگ قاضی کہتے ہیں۔ ان کے پاس علم تو ہے نہیں، وہ تقلید کے مارے ہوئے، اماموں کی بات کرنے والے، اماموں کے پیچھے چلنے والے، اماموں کی تقلید کرنے والے۔ قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب تمہاری بیوی کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ حلالہ سنٹر بنائے گئے، حلالہ کرنے والے بنائے گئے، حلالہ بھی کرتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا کوئی مسلمان اس غیرت کو برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جائے؟ گناہ تو مرد نے کیا، سزا عورت کو مل رہی ہے۔ عقل کہتی ہے، دماغ کہتا ہے یہ کام غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو حلالہ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ کون کرتا ہے؟ یہ گناہ صاحب جبہ و دستار کرواتے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا امام مانا ہے، جن کو لوگوں نے علامہ کا لقب دیا ہے، وہ لوگ یہ گناہ کرواتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے بھائیوں، جب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جب وہاں سے یہ فیصلہ سنتے ہیں کہ میری بیوی کو 1-2 دن کے لیے کسی دوسرے کے پاس بھیجنا ہے، جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ہمارے یہاں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی ایچ پیچ کے یہ بات کہنے میں ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ہم اس کو قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، نبی کی حدیث بتاتے ہیں، کہتے ہیں حلالہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ ان کو حل بتایا جاتا ہے، وہ قبول کرتے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے اپنے مقصد کے لیے دین کو استعمال کرنا، اپنے مقصد کے لیے ہمارے یہاں آ کر کے اپنا مسئلہ حل کرنا، بیوی کے لیے، بیوی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ مسلک پسند ہے، آپ کو یہ جماعت پسند ہے، تو آپ شرح صدر سے قبول کریں۔ الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور الحمدللہ بہت ترقی ہوئی ہے۔ ہماری جماعت جو بڑھ رہی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ یہاں سیف ہے، یہاں پیورٹی ہے، یہاں اسلام کے وہ لبے لباب ہیں جو ڈائریکٹ کتاب اللہ و سنت رسول سے لیے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، یہاں کسی کو گمراہ نہیں کیا جاتا ہے، یہاں سیدھی سادھی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی جماعت الحمدللہ میرے بھائیوں انہی تعلیمات کے ذریعے سے اور انہی تعلیمات کی وجہ سے یہ جماعت بڑھ رہی ہے۔ حلالہ کرنا حرام ہے، حلالہ کروانا حرام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے، کرائے کا سانڈ حلالہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، شرح و بسط کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پاکیزہ تعلیمات ہیں جس سے عام لوگ ناواقف ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں
دین کو سیکھو، دین کو سیکھو، علماء سے سیکھو، ان علماء سے سیکھو جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، جن کے پاس نبی کی حدیث کا علم ہے۔ وہ علماء نہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں، وہ علماء نہیں جو آپ کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ علماء نہیں جو آپ کے جیب پر ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ علماء نہیں جو آپ کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں۔ آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ سنت رسول کی طرف، یہیں سے ہم کو عزت ملے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا عز لنا الا بالاسلام، ہم کو صرف اسلام سے عزت مل سکتی ہے۔ یہ اسلام کی وہ چھاونی ہے جہاں پر آپ عزت کے ساتھ رہیں گے، آپ کی گھروانیاں عزت کے ساتھ رہیں گی اور اتباع رسول کو چھوڑیں گے، تقلید میں جائیں گے، نہ آپ محفوظ ہوں گے نہ گھر کی بیویاں محفوظ ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، بے عزتی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔